السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا قاسمی شو میں۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ خدا آپ کو ہمیشہ یوں ہی خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، آج ہم اپنے شو قاسمی شو کے پارٹ 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ چینل نئی ہے، اس میں یہ ابھی دوسرا ویڈیو ہی اپلوڈ ہو رہا ہے، اس کو آپ کے ایک سبسکرائب کی بہت ضرورت ہے، اور ہاں، لائک بھی ضرور کریں۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ پر یکے بعد دیگر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے، اور رفتہ رفتہ حیرت کی جگہ ندامت و شرمندگی لے رہی تھی۔ بلڈنگ کے نیچے کھڑے کھڑے ابھی بھائی دونوں یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ میرے جگری دوست خالد آدم کا اور اپنے بے تکلفانہ انداز میں کہنے لگا، بس کیا یار، اتنی جلدی چل دیے؟ ابھی تو آئے تھے۔ میں مسکرا کے ٹال گیا تو اسے کچھ یاد آ گیا۔ کہنے لگا، یار آج صبح غضب ہو گیا۔ تمہارے ابو صبح سویرے حاجی جنید کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور حاجی چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ صبح صبح بھکاری قرض مانگنے آ جاتا ہے، حیثیت نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو نوکری پہ لگا کیوں حرام کا مدرسے میں ڈال رکھا ہے؟ اور اس سے پہلے والے سال بھی تو بچے کے بہانے قرض لے گیا تھا، وہ تو ابھی تک تو نے دیا ہی نہیں، اور پتہ نہیں حاجی کیا کیا بکتا جا رہا تھا۔ اخیر میں کالر پکڑ کر اس نے ابا کو ایک تھپڑ مار دیا، اور جیب سے 2000 کے نوٹ نکال کر یہ کہتے ہوئے منہ پر ماری کہ لے بھکاری، آئندہ ہفتے کسی بھی حال میں مجھے سب پیسے واپس چاہیے۔ ابو نیچے گری ہوئی نوٹ اٹھا کر سر جھکائے آگے بڑھ گئے۔ صبح کا وقت تھا، سناٹا تھا۔ یہ منظر میرے سوا کسی نے نہیں دیکھا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے لپک کر پوچھا، چچا جان، آپ تو محلے کے شریف اور عزت دار آدمی ہیں، آخر اس کمینے حرامی بڈھے سے اتنا دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب ذلتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوست لوگ مل کر اس بڈھے کو ٹھکانے لگا دیں؟ ابا جی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے کہ نہیں جی، اگر میں 2000 لے کر نہیں گیا تو میرا بیٹا مدرسے میں نہیں جا پائے گا، اور میں اس کو پڑھا کر جنت کمانا چاہتا ہوں، دائمی جنت کے لیے عارضی ذلت برداشت کر رہا ہوں۔ یہ قصہ سن کر میرا حال یہ تھا کہ کانٹوں تو بدن میں خون نہیں، میری نظروں کے سامنے گھر سے نکلتے وقت پیسوں والا قصہ گھوم گیا۔ میں اپنے آپ کی نظر میں ذلیل ہو گیا تھا۔ چھوٹا بھائی مجھے دیکھ رہا تھا، مگر میں اس سے نظر ملانے کے قابل نہ تھا۔ مجھے زمین اپنے پیروں تلے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خالد تو یہ حادثہ سنا کر چلا گیا، اور چھوٹا بھائی بیگ اٹھا کر چپ چاپ آگے کو چل دیا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ مسجد کے قریب ہی ناظرے کے بوڑھے استاد مل گئے۔ انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی، اور کہا کہ بیٹا، محنت سے پڑھنا، بڑی مدت کے بعد اس بستی سے کوئی عالم بنے گا، تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہے، تم ہماری پونجی ہو، اپنے آپ کو ضائع مت کر دینا۔ میں انہیں کیا جواب دیتا کہ اب تک کی زندگی تو ضائع ہی کیے جا رہا تھا۔ بستی سے نکلتے وقت اچانک کسی نے آواز دی، رک جاؤ بیٹا۔ مڑ کر دیکھا تو بستی کے بوڑھے بابا جی تھے۔ بڑی مشکل سے چوراہے پہ بچھی چارپائی سے اٹھے، لکڑی کے سہارے سہارے ٹیک لگاتے ہوئے آئے، قریب آ کر محبت پاش نظروں سے دیکھا، اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے، تم مدرسے جاتے ہو تو دل بڑا خوش ہوتا ہے بیٹا، ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کرنا، اپنی زندگی میں تو کچھ نہ کر پائے، اب تم جیسے بچوں کے سہارے جی رہے ہیں کہ جنت میں تم جاؤ گے تو تمہارا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے ہو لیں گے۔ دیکھو، اس دن اپنے گناہ گار بابا جی کو بھول مت جانا۔ بندہ سر جھکائے شرمندگی کے ساتھ ان کی گزارشات سنتا رہا، اور اپنی حالت پر افسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے۔ اسٹیشن پہنچے تو ٹرین نکلنے کو تھی۔ میں جلدی سے لپک کر چڑھا۔ بھائی نے باہر سے بیگ پھینکا، اور ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی تیزی سے دوڑنے لگی۔ میں سامنے وہی دروازے پر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔
محبوب وطن کی گلیاں نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ کبھی ابو جی کا غمزدہ چہرہ سامنے آ جاتا، کبھی روتی ہوئی امی یاد آ جاتی، کبھی چھوٹی بہن کا سر نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا، کبھی چھوٹا بھائی ہاتھ لہراتا نظر آتا، کبھی شفقت فرماتے ہوئے مکتب کے استاد جی دکھائی دیتے، اور کبھی بابا جی کے لجاجت بری درخواست جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ پھر پتہ نہیں اچانک مجھے کیا ہوا کہ میں دروازے پہ کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر اتنا رویا کہ شاید و باید ہی کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوگا۔ ناظرین، بیچ میں رک کر آپ سے ایک بہت ہی درد مندانہ اپیل ہے کہ دیکھو چینل بہت ہی نیا ہے، ویڈیو دوسرا ہی اپلوڈ ہو رہا ہے، ہمارے پارٹ 1 کے بھی بہت یوزر ہے لیکن انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ میں ناظرین سے دل کی گہرائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا ساتھ ہوگا تو چینل ضرور آگے جائے گا۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ جتنا سپورٹ کریں گے اتنی ہمیں دین کی اشاعت کے لیے کھڑا ہونے کی اور کمر بستہ ہونے کی آپ کے سبسکرائب، آپ کے لائک، آپ کے شیئر سے اور مدد ملے گی، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ضرور اجر ملے گا۔ زندگی میں ناظرین کچھ ایسے صدقے جاریات بھی کر لینے چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا ثواب ہمیں دیتے رہے۔ جی ناظرین، آگے چلتا ہوں۔ پیارے طالب علم بھائیوں، اگر گھر سے نکلتے وقت عبرت کی آنکھیں کھلی رکھی جائے، اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائی جائے تو یہ سارے مناظر کھلی آنکھوں دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب تم گھر سے نکلو تو ابا کی زخمی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا کرو، تمہیں ان میں کچھ آن کہی کہانیاں نظر آئے گی۔ کبھی غور کیا کہ امی کے ہونٹ مسکراتے ہوئے کپ کپا کیوں جاتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ بہن دروازے تک کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ کہیں اس کے آنسو دیکھ کر تمہارے حوصلے چھوٹ نہ جائے۔ گھر کا ہر فرد لاکھ غموں کے باوجود خوشی خوشی تمہیں رخصت کرتا ہے، صرف اس لیے کہ تمہاری ہمت نہ ٹوٹ جائے، ورنہ کون بھائی بہن ہے جو اپنے بھائیا کی جدائی پر نہ روئے؟ کون باپ ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کی فرقت پر ہنس رہا ہو؟ اور دوستو، کون سی ماں ہے جو لب پر تبسم سجائے اپنے پیارے بیٹے کی جدائی دیکھتے رہے؟ بخدا بخدا بخدا، ان سب پر ہماری جدائی شاق ہے۔ ابو جی کو محلے کے ذلیل آدمی سے گالیاں کھانے کا شوق نہیں چڑھاتا، وہ ہمارے لیے گالیاں سنتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے لیے پسینے میں ڈوب کر محنت کرتے ہیں۔ مکتب کے استاد جو 2000 کی تنخواہ پر برسوں سے ٹکے ہوئے ہیں، صرف اس تمنا میں کہ بستی کا کوئی بچہ میری نظروں کے سامنے عالم بن کر آ جائے اور اس امانت کو سنبھال لے۔ بابا جی سے پوری بستی ڈرتی ہے، مگر وہ تمہارے سامنے صرف اس لیے جھکے ہوئے ہیں کہ ان کی جنت کا سوال ہے۔